حاصل ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جسے اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا۔ ان اعلیٰ ترین شخصیات میں حضرت ابو ذر غفاری کی شخصیت بے مثل اور مقدس ترین ہے، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ ابو ذر تو اللہ کی راہ میں اکیلا ہی سفر کرتا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ آپ کا پورا نام جندب بن جنادہ بن سفیان الغفاری تھا۔ آپ کے خاندان بنو غفار کا پیشہ ڈاکہ زنی تھا، مگر آپ اس پیشے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی بت پرستی سے بیزار تھے اور یکتا پرستی کی دین کو مانتے تھے۔ جب نبی نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو حضرت ابو ذر بہت جلد ہی دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ مورخین کے مطابق آپ شروع کے چوتھے یا پانچویں شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کی بے باکی اور جرأت مندی کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک مرتبہ حرم شریف میں قریش مکہ کے سامنے کلمہ توحید بلندی سے پڑھنے لگے، جس سے مشرکین آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور بڑی بے رحمی سے مارا۔ آخر حضرت عباس نے انہیں اس ہجوم سے بچایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ قریش مکہ کے سامنے کھلے عام کلمہ حق کو بلند آواز سے پڑھا۔ اس مرتبہ قریش مکہ آگ بگولا ہو گئے اور انہیں اتنا پیٹا کہ وہ قریب المرگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس حالت زار کو دیکھ کر حکم دیا کہ اے ابو ذر، اب تمہیں میرا یہ حکم ہے کہ تم فوراً اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی تمہارا ماموں فوت ہو چکا ہوگا، چونکہ تمہارے سوا اس کا کوئی وارث نہیں، لہذا اس کے جائیداد کے بھی تم مالک و وارث ہوگے۔ تم جاؤ اور مال حاصل کرنے کے بعد اس سے تبلیغ اسلام پر صرف کرو۔ میں ان قریب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جاؤں گا، تم اس وقت وہیں اپنا کام کرنا جب تک میں ہجرت نہ کر لوں۔ لہٰذا ہجرت مدینہ کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلے کے چند افراد کو بھی ساتھ لایا اور وہیں دعوت و تبلیغ کے کام پر مامور ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی زاہد، خدا ترس، متقی شخص کے مالک تھے۔ آپ کے اندر دنیا سے بے رغبتی انتہا درجے کی تھی۔ مدینہ میں حضرت ابو ذر کا زیادہ تر وقت حضور کی خدمت میں گزرتا تھا۔ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ذر کے غزوات میں شرکت کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو بہت سے لوگ بچھڑنے لگے، کیونکہ یہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ جب کوئی شخص بچھڑتا تو لوگ آپ کو بتاتے کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص نہیں آیا۔ آپ فرماتے جانے دو، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو عنقریب اللہ اس کو تم سے ملا دے گا، ورنہ اللہ نے اس کو تم سے چھڑا کر اس کی طرف سے راحت دے دی۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ذر کا نام لیا گیا کہ وہ بھی بچھڑ گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ ان کا اونٹ سست ہو گیا تھا، اس کو پہلے چلانے کی کوشش کی، جب نہ چلا تو حضرت ابو ذر نے اس پر سے ساز و سامان اتار کر اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور پیدل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب سے روانہ ہو گئے اور اگلی منزل پر جا کر مل گئے۔ ایک شخص نے دور سے آتا دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، وہ راستے پر کوئی شخص آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور ابو ذر ہوگا۔ لوگوں نے جب بغور دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ ابو ذر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم کرے، وہ تنہا چلتا ہے، تنہا مرے گا اور قیامت کے دن بھی تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو ذر نہایت ہی غمگین ہو گئے اور اس صدمے سے آپ کی حالت ابتر ہو گئی۔ آپ شام کوچ کر گئے اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر اور خلیفہ ثانی حضرت عمر کے دور خلافت میں شام میں ہی مقیم رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا، جب حضرت ابو ذر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں پوری ہونی تھی۔ جب حضرت معاویہ نے دمشق میں قصر و خضرہ بنایا تو حضرت ابو ذر نے کہا اے معاویہ، اگر اس قصر کو بیت المال کے پیسوں سے بنایا ہے تو خیانت ہے، اور اگر اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو حضرت ابو
ذر نے کہا اے معاویہ اگر اس قصر کو بیت المال کے پیسوں سے بنایا ہے تو خیانت ہے اور اگر اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو اسراف ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر شام میں لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کی تلقین کرتے تھے، اس لیے حضرت معاویہ نے لوگوں کو ان کی محفل سے دور رہنے کا حکم دیا اور حضرت عثمان کو خط لکھ کر حضرت ابو ذر کے کاموں سے آگاہ کیا۔ لہذا حضرت عثمان کے جواب ملنے کے بعد حضرت معاویہ نے حضرت ابو ذر کو مدینہ کی جانب دوبارہ روانہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں دمشق میں قیام پذیر حضرت ابو ذر غفاری کو محسوس ہوا کہ مسلمان مادی دنیا کے اسباب اور مال و دولت کے لیے دین کو بھولتا جا رہا ہے۔ آپ نے اسلام کے اوائل میں مسلمانوں کو درپیش سختیاں اور تکلیفیں دیکھی اور برداشت کی تھیں، اس لیے حضرت عثمان نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ مدینہ میں بھی آپ نے مسلمانوں کا وہی حال دیکھا۔ پھر خلیفہ وقت حضرت عثمان نے آپ کو حکم دیا کہ مدینہ کے قریب ربدہ میں جا کر بس جائیں، جہاں آپ نے خلقت سے کٹ کر تنہا زندگی بسر فرمائی اور 32 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات کے وقت آپ کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر کی بیوی ام ذر روتے ہوئے کہنے لگی تم جنگل میں مر جاؤ گے اور میرے پاس تمہیں کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا تک نہیں۔ تو ابو ذر کہتے تھے تم رونا مت بلکہ تم خوش رہو، کیونکہ ایک دن رسول خدا نے لوگوں کے درمیان جہاں میں بھی موجود تھا فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک فرد جنگل میں اس دنیا سے جائے گا اور مومنین کی ایک جماعت اسے دفن کرے گی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میرے بارے میں فرمایا ہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے بعض دوسرے ساتھیوں کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو غسل اور کفن دیا اور عبداللہ ابن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اس سے خوشی ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ میرے اس ساتھی اور دوست ابو ذر کو دیکھ لے۔ دختر رسول حضرت فاطمہ علیہ